الحمد لله رب العالمين الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک جو حالات دنیا میں گزر رہے ہیں، اتنے نازک حالات کبھی نہیں آئے تھے دنیا میں جتنے اس وقت مسلمانوں کے لیے، مسلمان ملت کے لیے، مسلمان تحریکوں کے لیے. ان حالات کا نقشہ کھینچنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ سب برت رہے ہیں، سب پہ بیت رہی ہے، بھگت رہے ہیں. البتہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میں اس کا نقشہ کھینچتا ہوں جو انہوں نے اس دور کا کھینچا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے، اور میں جب ان کا نام لے کر کوئی بات کہوں تو دل کے دروازے کھول لیں، اس لیے کہ شک کی کوئی لہر اگر گزر گئی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول نے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصتها. مسلمانوں، ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام ملتیں اور تمام امتیں مل کر امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح جس طرح دسترخوان پر سجے ہوئے کھانے پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ اور کہا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی، ہم قلت میں ہوں گے، کم تعداد ہوگی ہماری؟ فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ، نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، پوری دنیا میں تم پھیلے ہوئے ہوگے. کثیرن کا غصہ سیل، لیکن تمہاری کثرت زیادتی اس طرح ہوگی جیسے سیلاب کے پانی پر جھاگ اور تنکے ہوتے ہیں. صورتحال اس وقت یہی ہے کہ ہماری تعداد تو بہت ہے، لیکن جھاگ اور تنکوں سے زیادہ کوئی وزن ہمارا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی نوازش کی ہے، عنایت کی ہے. 56، 57، 58 آزاد حکومتیں ہیں ہماری. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں بخیلی نہیں کی، ہر چیز عطا کی. پیٹرول ہمارے پاس ہے، لوہا ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، معدنیات ہمارے پاس ہے، سب کچھ دیا ہے اس نے. اس کے باوجود کوئی وزن نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. قیل یا رسول اللہ وما الوہن، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. اور جس قوم میں موت کا خوف پیدا ہو جائے وہ قوم مر جاتی ہے. یہ نقشہ کھینچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے تو ہم محکوم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، بے سہارا بھی ہیں، بے وزن بھی ہیں، اور ہر طرف سے یلغار ہیں ہم پر.
برا حال ہے پوری دنیا میں. خود اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے جو حالات ہوئے ہیں، جو نیا اقتدار آیا ہے، جو زعفرانی نظریات اور گیروا تعلیمات اور تہذیب جو پھیلی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو سوچا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، مجھ سے بھی آشنا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہم سے کہی ہے کیسے حالات آئیں گے، یہ اس لیے نہیں کہی ہے کہ جب یہ حالات آئیں تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جانا، جو تمہارے ساتھ کیا جائے برداشت کر لینا. اس لیے نہیں کہی، اس لیے کہی ہے کہ اب آخری نبی میں ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے. دنیا میں اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب، اسلامی باتیں، اسلامی احکام، دنیا کی اصلاح، دنیا کو بھلائی سے آشنا کرنا، یہ کام رسالت کا یہ امت انجام دے گی. اس لیے تم پھر ہوش میں آنا، سنبھالنا اپنے آپ کو، سدھرنا، اس لیے کہ یہ کام تمہیں قیامت تک کرنا ہے. اس وقت پوری دنیا میں واحد امت یہی امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے. کسی کے پاس آسمانی کتاب نہیں. جن کو دی گئی تھی یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. کسی کے پاس آسمانی کتاب نہیں. واحد امت ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہم نے یہود و نصارہ کے علماء کو دی تھی. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، ان سے توقع تھی کہ وہ حفاظت کریں گے، نہیں کی انہوں نے. تو یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. اور آج مسجد کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. یہ ساری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی انشاءاللہ. یہ کتاب محفوظ رہے گی قیامت تک. البتہ یہ نگاہ میں رکھنی چاہیے بات کہ ایک وارننگ بھی ہے ہمارے لیے. وارننگ یہ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. عہد کیجئے اللہ سے، اس مسجد میں بیٹھ کر عہد کیجئے اللہ سے کہ اے پروردگار، جب تک ہمارے کاندھوں پر ہمارا یہ سر موجود ہے، انشاءاللہ اس کتاب کی ہم حفاظت کریں گے. یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کے ہاتھوں میں یہ کتاب رہے گی. ورنہ وارننگ یہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا، تم نے حق نہ ادا کیا قرآن کا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم ہم لے آئیں گے، تمہارے محتاج ہم نہیں ہیں. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح بے وفا ثابت نہیں ہوں گے، وہ وفادار ہوں گے. ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے نہ منہ پھیرا ہے نہ پھیریں گے، انشاءاللہ اس قرآن کی حفاظت کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک طرف میں نے نقشہ کھینچا امت کا اور حالات کا اور امتوں کا، دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی نگاہ میں رکھیے کہ مجھے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. ہر طرف میں نے دیکھا کہ اس وقت واحد امت ہے، امت مسلمہ واحد امت ہے، جس کے نوجوانوں کی 75% نوجوانوں کی تعداد اسلام کی طرف متوجہ ہے.
کسی قوم کے نوجوانوں کی توجہ نہیں ہے اپنے دینوں کی طرف، اپنے مذہبوں کی طرف۔ چنانچہ چرچ والے پریشان ہیں کہ چرچ کا نظام چل نہیں پا رہا ہے، چنانچہ چرچ بند ہو رہے ہیں، بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں۔ اور ان ملکوں میں جہاں جہاں چرچ فروخت ہو رہے ہیں، خریدنے والے آپ کے مسلمان نوجوان ہیں۔ چنانچہ اب سے 26 سال پہلے اگر نیو یارک میں 2.5 مسجدیں تھیں تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 350 مسجدیں ہیں، الحمدللہ۔ چرچ بک رہے ہیں، خریدنے والے مسلمان نوجوان ہیں۔ اس لیے ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اے پروردگار، اس قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں رہے گا انشاءاللہ، اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا تو ان ہاتھوں کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، یہ امت بھی باقی رہے گی، یہ ہاتھ بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی حالات، کچھ اسی قسم کے حالات ایک وقت آج سے کوئی 3500 سال پہلے اس وقت کے مسلمانوں پر یہی حالات تھے۔ مصر کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک بڑا ظالم، جابر، قاہر بادشاہ تھا اس وقت، جو اس وقت کے مسلمانوں کو ستا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے شکایت کی کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اے موسیٰ، آپ پر ایمان لائے، آپ سے پہلے بھی یہی حال تھا ہمارا، آپ پر ایمان لائے تو آپ کے بعد بھی یہی حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر فرمائی، ایک لیکچر دیا۔ وہ لیکچر، وہ تقریر سورہ اعراف میں، قرآن میں محفوظ ہے۔ 4 پوائنٹ ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم کے لوگوں، تم ستائے اس لیے جا رہے ہو کہ تم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، لہذا اللہ سے رشتہ جوڑو، استعینوا باللہ، اللہ سے رشتہ جوڑو، اس سے مدد طلب کرو، کہیں سے تمہیں مدد نہیں مل سکتی۔ مادی اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ وہ اصل بات کہ اللہ نے تمہیں نمائندہ بنایا تھا، اپنا سفیر بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنی تعلیمات کا پہنچانے والا بنایا تھا، تم نے چھوڑ دیا اسے۔ تو اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ ہندوستان میں جو حالات ہم پر ہیں، اس میں پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق مضبوط کریں، دین پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط کریں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، رب نے ہمیں ہدایت کی صراط مستقیم کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین صحیح دین ہے اور یکسوئی کے ساتھ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ پھر اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنا کردار سنبھالیے، یقین پیدا کیجئے قرآن پر، حدیث پر، اسلام پر، دین پر، اور پھر اس کے مطابق اپنا کردار، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے محلے، ٹولے کو ٹھیک ٹھاک کیجئے، امت مسلمہ کو مضبوط کیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت کیجئے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ اپنا کردار، اپنا گھر، اپنا ماحول، اپنا پڑوس، اپنے لوگ، اپنا معاشرہ، اس کی اصلاح کی فکر ہم کریں۔ دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تعصبات ہیں، ہم مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا قرآن ایک، سنت ایک، پیغمبر ایک، کعبہ ایک، اللہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ ذیلی ضمنی باتیں جو فقہی ہیں اس میں اختلاف ہے، ہم اس کی طرف نہ جائیں بلکہ قرآن کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر
امت واحدہ بنے، یہی علاج ہے اس وقت۔ یہ اتحاد ہمارا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، بے حیائی کے مقابلے میں، خدا بیزاری کے مقابلے میں متحد ہو کر طاقت بن کر ابھر سکیں۔ اقامت فقہ کے لیے ہمیں نہیں اٹھایا گیا ہے، اقامت دین کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ دین کی بنیادوں کو مضبوط پکڑیں اور ایک امت بن کر اٹھیں۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے، اتحاد پیدا کریں گے۔ اتحاد کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو حنفی ہیں وہ شافعی بن جائیں، جو شافعی ہیں وہ حنفی بن جائیں، یا سب حنفی بن جائیں، یا سب شافعی بن جائیں۔ اتحاد کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ شافعی شافعی رہیں، حنفی حنفی رہیں، اہل حدیث رہیں، بریلوی بریلوی رہیں، دیوبندی دیوبندی رہیں، لیکن متحد ہو جائیں کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، قرآن کی بنیاد پر ہم ایک امت بن جائیں۔ یہ عمارت جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کی عمارت ہے، اس میں کچھ سیمنٹ ہے، کچھ اینٹیں ہیں، کچھ لوہا ہے، کچھ سریا ہے، کچھ پلاسٹک ہے، کچھ پتھر ہیں۔ یہ باہمی اتحاد کے نتیجے میں یہ عمارت بن گئی ہے۔ لوہے نے، پتھر نے، سیمنٹ نے، پلاسٹک نے، شیشوں نے، ان سب نے اتفاق اور اتحاد کیا ہے۔ اس اتحاد کے نتیجے میں عمارت ہے، اور عمارت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم سے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوا ہے کہ پلاسٹک لوہا بن گیا ہو، لوہا لکڑی بن گیا ہو، سب اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن سب مل کر ایک اتحاد کے نتیجے میں اس اتحاد کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح امت متحد ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی طرف جڑو اور ایک امت بن کر ابھرو، وصبرو، اور صبر کرو، اشتعال میں نہ آؤ، کوئی ایسا عمل نہ کرو جو اب تمہارے دین کی بدنامی کا باعث ہو۔ جم جاؤ جب حالات سخت ہوں، اور زیادہ دین پر جم جاؤ، مضبوطی سے ثابت قدم رہو۔ پھر ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کی ایک بات اور ہے، بہت اہم ہے، کہ اس وقت جو لوگ برسر کار ہیں، جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ وقت بھی چل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے وارث بنا دیتا ہے، ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرعون کی زمین ہے یہ مصر کی زمین ہے۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ۔ پھر ایک بات اور فرمائی کہ تم آج مظلوم ہو، مقہور ہو، محکوم ہو، تو ادار و مدار اس پر نہیں ہے آخرت کی کامیابی کا کہ کون محکوم ہے اور کون مظلوم ہے، کون اقتدار میں ہے اور کون محکوم ہے، اس پر نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے ہوئے زندگی گزارے، تقوی کی زندگی جو گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ تقوی کی ہم زندگی گزاریں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپنی امت کی اصلاح، اپنی امت کی فکر، اپنے گھروں کی فکر، دین کی فکر، دین پر جماؤ، دین پر اتحاد، ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک میں ایک بہت بڑی اکثریت جو آپ ہی کے باپ آدم، آپ ہی کے باپ کی اولاد ہے، آپ ہی کی ماں کی اولاد ہے، آدم و حوا کی اولاد ہے، اور اگر اللہ سے ہمیں محبت ہے تو یہ اولاد آدم کی، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ کل یہ جہنم میں جائیں ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان میں اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت، اسلام پہنچانے کا کام، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ یہ کام بھی ہم پوری قوت کے ساتھ انجام دیں، جس طرح بھی انجام دینا چاہیں، کسی جماعت سے مل کر، تنہا، جس طرح بھی چاہیں، لیکن یہ کام کرنے کا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کیجئے، ان کے اوصاف پر غور کیجئے، ان کی سیرت پر غور کیجئے، تو ابھرا ہوا پہلو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ تو اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں، اس فکر میں، اس اضطراب میں کہ یہ لوگ اس دین پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس حق پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس ذیل میں میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ منظر یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے، یا عائشہ بنت صدیق، لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ آج تک کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں کہ آج تک کسی کو نہیں پہنچائی گئی، مگر اس کے باوجود عقبہ کا دن مجھ پر بہت سخت تھا۔ پوچھا عائشہ صدیقہ نے، عقبہ کا دن کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مکے کا 10واں 11واں سال شروع ہونے والا تھا کہ میں مایوس ہو چکا تھا مکے کے لوگوں سے، چچا کا بھی آپ کے انتقال ہو چکا تھا، خدیجہ الکبریٰ المومنین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ گئے طائف کی طرف، فرماتے ہیں میں طائف کی طرف پیغام رحمت لے کر گیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اپنا مقصد بتایا، مگر ان بدماشوں نے، ان بد نصیبوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ کچھ امداد کرتے، کچھ تعاون کرتے، انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، اینٹیں مارنا شروع کی، پتھر بازی کی، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ آپ کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں گڑھے میں گر گیا، دیر تک گڑھے میں پڑا رہا، سکت نہیں تھی نکلنے کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا آخری پیغمبر، خاتم النبیین، پیغام رحمت پہنچانے گئے ہوں اور ظالموں اوباش لڑکوں نے ان پر پتھر برسائے ہوں، ان کا جسم خلا آلود ہو گیا ہو، وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے ہوں، اللہ کے غضب کا کیا حال ہوگا، تصور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے باہر نکلنے کی سکت نہیں تھی کہ غار سے باہر نکل سکوں۔ زید نے اپنی پیٹھ پر مجھے بٹھا کر باہر نکالا، میں قرن سالم میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ جبریل امین آئے، انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ بہت غضبناک ہے، اللہ آج بہت غضبناک ہے، اور اللہ نے آپ کی خدمت میں ملک الجبال کو بھیجا ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے ملک الجبال کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو جبل احمر اور ابو قبیس کی پہاڑیوں کو اٹھا کر میں ان دونوں کے درمیان طائف والوں کو پیس دوں۔ یہ سننا تھا کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ فرمایا، دانی انذر قومی، اے فرشتے ٹھہر جا، ابھی سے ہلاکیت دے رہا ہے، ابھی تو میں نے اس قوم کو آواز پہنچائی نہیں ہے، دعوت دی نہیں ہے، ابھی اس قوم کو دعوت نہیں دی ہے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے پروردگار، میں ان کو پھسوانا نہیں چاہتا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو معاف فرما دیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرات، یہ جن کے لیے بے چین تھے اللہ تعالیٰ کے رسول، جن کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، جن کی معافی کی دعا کر رہے تھے، یہ سب غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ جب تک اس ملک کے غیر مسلموں کے لیے یہ درد، یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار، یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، حق نہیں ادا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا بھی، ترجمانی کا بھی، سیرت کا بھی، اور اس ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔
لیکن اگر آپ نے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس اضطراب، اس بے چینی، اس بے قراری کی کوئی رمق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، بڑھا دیجئے میری بےتابی دل، دل کی بےتابی بڑھ جائے، بے قراری بڑھ جائے، اور اس قوم کے لیے ہم بے چین ہوں، بے قرار ہوں، تو اس وقت فضا بہت سازگار ہے، یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہی نے کام یہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آسان و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کام وہ کریں اپنی اصلاح کا، دوسرا کام یہ کریں کہ اس امت تک دعوت پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، آخرت کی عزت بھی حاصل کرنی ہے، وہاں کی رسوائی سے بھی بچنا ہے، اور اس دنیا میں بھی یہی امت انشاءاللہ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ باقی رہے گی، بشرطے کہ یہ اپنا کام انجام دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔